تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 53 سے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے پیچھے کا جو پس منظر ہے اس کو ذرا دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ یعنی پیچھے بات ہو رہی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی طرف سے ان کی جو سازشیں تھیں، جو پلاننگز تھی آپ کے اگینسٹ، ان کو محسوس کیا تو آپ نے پھر اپنی قوم کے بادشاہ لوگوں سے مدد طلب کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی یعنی پریچ میں آ رہے تھے، ریزسٹنس پیدا کر رہے تھے، تو آپ نے موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کیا تاکہ اپنے رب کا وہ کلام دوسروں تک پہنچا سکے۔ تو اس پر کیا تھا کہ انصار نے لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہجرت سے پہلے اور بعد میں بھی مدد کی۔ تو یہی چیز یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھی، اور اس پر جو ان کے حواری، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو، یعنی آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ آگے انہی کے الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم فالو کر رہے ہیں تیرے رسول کو، بس تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور کوئی جو یہ چاہے کہ وہ اس دن قیامت کے روز گواہوں میں سے ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، آیت نمبر 53۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی انہوں نے بھی پلاننگز کی اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اب یہ پلاننگ کیا تھی تو اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شام کا علاقہ تھا وہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اب یہاں پر جو حکمران تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے کہ نعوذ باللہ یہ فسادی ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حکمران نے ان کے مطالبے پر، یعنی یہودیوں کے کہنے پر، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا، اور ان کی جگہ پھر ان کے ہم شکل کو انہوں نے سولی دے دی، اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال بات آ رہی ہے کہ انہوں نے پلاننگز کی، لیکن اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اب وہ چاہے اچھائی میں ہو یا پھر اگر کسی کے لیے سزا میں ہے۔ پھر آگے اللہ کے الفاظ آ رہے ہیں کہ اِذ قال اللہ یا عیسیٰ، یعنی جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، ہم آپ کو پورا لینے لگے ہیں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والے ہیں، متوفی کا و رافع کا الیہ، اور تجھے پاک کرنے والے ہیں کافروں سے۔ اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ یعنی اس سے مراد ان الزامات سے آپ کی پاکیزگی ہے جو یہودی آپ پر لگا رہے تھے۔ اب یہاں پر جو ورڈ آیا نا متوفی، اس کی ذرا وضاحت سمجھ لیجئے۔ یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے پورا لینا، یعنی انسان کی جو موت ہوتی ہے نا، اس وقت بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے وفات۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس وفات میں انسان کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر لے لیے جاتے ہیں، سلب کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے معنی موت اور نیند دونوں پر آتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم نے وفات کا لفظ نیند پر بھی لیا ہے، یعنی اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ نیند میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جو جسمانی اختیارات ہیں وہ عارضی طور پر، ٹیمپرری طور پر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے حقیقی اور اصل معنی تو یہی ہیں، یعنی پورا لینے کے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا موت، یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ اور ان شارٹ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ اس کے معنوں میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے آسمان پر اٹھا لوں گا، اور پھر جب دوبارہ دنیا میں آپ کا نزول ہوگا تو اس وقت آپ کو موت آئے گی، اور آپ کو موت یہودیوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوگی بلکہ طبعی موت آئے گی۔ فتح القدیر اور ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور آگے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے تابع داروں کو کافروں کے اوپر رکھوں گا قیامت کے دن۔ تو اس سے مراد جو تفسیریں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نصارہ کا دنیاوی غلبہ جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، اور وہ اپنے رانگ بلیف کی وجہ سے، یعنی آخری جو آخرہ میں ان کی نجات ہے وہ تو ہوگی نہیں۔ اور اسی طرح اس پر دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ اس سے مراد امت محمدیہ کی افراد کا غلبہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب نے میری طرف ہی لوٹنا ہے، تمہارے تمام جو اختلافات ہیں ان میں فیصلہ کروں گا۔ یعنی یہ جو امت مسلمہ میں بھی سیکٹس ہیں، ڈفرینسز ہیں، ان کی اوپینینز میں ایک دوسرے سے ڈفر کر رہے ہیں، اس اکثر ہی ایشوز بنے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ جو یہود و نصارہ، ان کی اپنے اندر جو سب میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، تو ان سب کا فیصلہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس روز کروں گا۔ اور ایون سورہ آل عمران میں ہی ہم آگے بات پڑھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم تفرقہ بازی کرتے ہو، اختلاف کر رہے ہو، یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے
یعنی جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. حق بات ان پر ظاہر ہوتی ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بات سمجھیے گا. اچھا جی، آگے کہا جا رہا ہے کہ پس جنہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور شدید عذاب ہوگا دنیا اور آخرت میں. یعنی دونوں جگہ پر رسوائی، دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں تو عذاب بڑھ کر ہی ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اور اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں تو پس ان کو اللہ پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے. اور دیکھیے کئی جگہوں پر اللہ نے بات فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے. یعنی کوئی ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر دے گا. اللہ نے کہہ تو دی ہے، یعنی تم ایک اگر حسنہ لاتے ہو تو اس 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر ہے. اور اس کے برعکس جو برائیاں لایا ہے تو ان برائیوں پر اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس نے کی ہے. یعنی کسی پر ظلم نہ ہوگا. سبحان اللہ، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا. پھر نبی سے آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم جو آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی یعنی کتاب ہے جو نصیحت بھری ہوئی ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا تو وہ پس ہو گیا. یعنی دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو سمجھنے کے لیے تو بڑی ایزی بات ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے ماں باپ تو نہ تھے، تو اللہ نے جس طرح ان کو پیدا کیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ انسان اس پر یقین نہ کرے؟ یعنی اللہ جہاں پر جیسے بات آتی ہے نا سورہ مریم کے، جب جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بلو کیا تو اس پر، اور پھر جب انہوں نے کہا مریم علیہ السلام نے کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، یعنی مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہے کرے، وہ تو قادر ہے ہر چیز پر، جو چاہے پیدا کرے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حق بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور آپ بالکل بھی شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے، یعنی ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں میسج تمام امت مسلمہ کے لیے. اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم ہے. یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے، اور مباہلہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی دو پارٹیز کا ایک دوسرے پر لعنت یا بد دعا کرنا، دو فریق کا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی جب دو فریق کسی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اختلاف ہے، اور یہ جو اختلاف ہے یا یہ جو جھگڑا ہے وہ دلائل سے یعنی لاجک سے، پروف سے ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو، تو پھر کیا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تو لعنت فرما. تو جی یہ معنی ہے مباہلہ کے. مزید تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیں. فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاک من العلم، یعنی اے نبی جو آپ سے جھگڑا کر رہا ہے بعد اس کے کہ اس کے پاس علم آ گیا، اس کو حق بات پتہ چل گئی ہے، تو اس سے کہیے تعالوا ندعو ابناء، یعنی تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی حاضر ہوتے ہیں تم بھی حاضر ہو، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو جی اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے وہ مختصر ہم دیکھ لیتے ہیں. منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد ڈیلیگیشنز آف کرسچنز آپ کے پاس آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ رونگ بلیفز رکھ رہے تھے اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے لگے آپ سے. تو بالآخر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ انہیں مباہلہ کی دعوت دیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو ساتھ دیا، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنی فیملی یعنی اہل عیال کو بلا لو، اور پھر ہم مل کر جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کی بد دعا کریں گے. یعنی دلائل سے تو بات یہ حل ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو پھر یہ طریقہ کار اپناتے ہیں، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو اس پر عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یعنی یہ اس مباہلہ سے بچنا چاہیے، گریز کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ایک آفر رکھی، پیشکش کی کہ ہم جو آپ چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ یعنی ٹیکس مقرر کیا، اور اس ٹیکس کو وصول کرنے کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ نے امین امت کا خطاب بھی دیا، یعنی آپ کو اس کام پر مامور کیا، یعنی اس کو وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس کو تفسیر ابن کثیر روایت کر رہے ہیں. اور جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہی سچا بیان ہے، یہ سچی بات ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. اور پھر بھی اگر یہ قبول نہیں کرے، یعنی اہل کتاب اگر پھر بھی مانتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے. پھر مزید آیات اہل کتاب ہی کے بارے میں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں نصارہ کا ذکر ملے گا سورہ آل عمران میں زیادہ کثرت سے. پھر اگلی آیت میں اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی کہ تم آؤ اس بات کی طرف، یعنی انصاف کی بات کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں ایک ہے. اور یعنی وہ کیا چیز ہے جو تم میں اور ہم میں ایک ہے؟
وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یعنی کسی بت کو، نہ صلیب کو، نہ آگ کو، اور نہ کسی اور چیز کو، اور نہ ہی کسی نبی کو۔ اور پھر اسی طرح نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک ہی دوسرے کو ہم رب بنا لیں، یعنی یہاں پر اشارہ اس طرف ہے جیسے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ رانگ بلیف ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر اے نبی یہ منہ پھیرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گوار ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی اگر تم اس چیز کی طرف نہیں آ رہے، تم نہیں چھوڑتے تو ٹھیک ہے، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اس آیت کی مزید تفسیر میں بات اس طرح آتی ہے، یعنی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں نا کہ ان کو دعوت دیجیے کہ اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں ایک ہے۔ تو صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق، یعنی جو اس آیت میں آ رہی بات، آپ نے ہرقل شاہ روم کو مکتوب لکھا اور اس میں اس آیت کے حوالے سے آپ نے قبول اسلام کی اسے دعوت دی اور اسے کہا کہ تو اگر مسلمان ہوتا ہے تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ دوسری صورت میں ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی قوم کا بادشاہ، اس کا حکمران ایمان کی طرف آتا ہے اور پھر اس کے پیچھے کئی اس کو فالو کرنے والے بھی ہوتے ہیں اس کی قوم کے لوگ، تو وہ یعنی وہ سبب بنا ان کو نیکی کی طرف بلانے کا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو کیا ہے کہ وہ پھر سبب ہوگا، وہ ریزن ہوگا ان کے بھی اسلام نہ لانے کی، جو یہاں پر بات آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئیں، تو تم پھر بھی یعنی سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے کہ حضرت ابراہیم ان کے دین پر تھے، یعنی دونوں کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، اور آگے اللہ اس کی تردید بھی کریں گے، یعنی اس کو ڈینائی بھی کریں گے۔ حالانکہ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے ہیں بھئی، اور انجیل جسے عیسائی مانتے ہیں، یہ دونوں کتابیں تو ابراہیم کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئیں، تو پھر ابراہیم یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی سینس بنتی ہے؟ اور یہ بھی روایت میں بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا، اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ قرطبی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور پھر مزید ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کا تو حال یہ ہے، یعنی تمہارا علم اور دیانت تو ایسی ہے، جن چیزوں کا تم علم رکھتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے تمہارے دین میں اور تمہاری کتاب میں وہ باتیں ہیں، تم ان میں بلا وجہ جھگڑ رہے ہو۔ دیکھیں نا، یہ پیچھے جیسے بات آئی کہ انہوں نے کتابوں کو بدل کر رکھ دیا، حالانکہ یہ جانتے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان چیزوں میں جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہے، اب جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تو اس میں جھگڑنے کی تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفہ، یعنی وہ تو اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، خالص اللہ کے بندے تھے، اور ان کا دین بھی دین اسلام ہی تھا، جیسے آگے بات آ رہی کہ اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی نہ ہی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو حنیف یعنی خالص مسلم تھے اور مشرک نہ تھے۔ اور سب لوگوں میں اب ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یعنی یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، یعنی باقی مومنین، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب، جو ان کے صحیح دین کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، اور میرا ولی اور دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، سنن ترمذی اس کو روایت کر رہے ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ہی ولی ہے مومنوں کا۔ ولی کیا؟ یعنی سچا دوست، غم گسار، دکھوں کو دور کرنے والا، ہٹا دینے والا پریشانیوں کو، تو یہ ہے سچا دوست اور سچا ولی۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کا بغض اور حسد ظاہر ہو رہا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کر دے، یعنی ہدایت، انہیں پتہ ہے کہ یہ حق سیدھے راستے پر ہیں، حق بات پر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں ان کو تمہیں گمراہ کریں، تمہیں راستے سے ہٹائیں اور ویسا ہی کر لیں جیسے یہ خود ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو ذرا سا بھی شعور نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یعنی اے اہل کتاب، باوجود اس بات کے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ان کے نبی ہونے کا پوری طرح علم ہے، اس کے باوجود تم اللہ کی آیات سے کفر کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ تم گواہ ہو اس چیز پر، یعنی تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں، پچھلے انبیاء کی، عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی تھی نا، سورہ صف میں بات آتی ہے کہ بھی میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد، تو یہ بشارت دی تھی انہوں نے۔
لیکن وہی کہ ماننا نہیں ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم کیوں حق بات کو چھپا رہے ہو؟ تلبسونا یعنی چھپانا، مکس کر دینا جھوٹ بات کے ساتھ، تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اور حق بات کو چھپا جاتے ہو جو صحیح بات ہے اور تمہیں خوب پتہ ہے اس چیز کا۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے یعنی اہل کتاب میں سے جو ایسا مکر یعنی سازشیں پلاننگز کرتے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ، مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے وہ کرتے کیا کہ آپس میں طے کرتے کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ، یعنی ایک دوسرے سے کہتے کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو ان کے دین سے پھر جاؤ۔ اس سے ہوگا کیا؟ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں بھی ڈاؤٹ آئے گا، اور خاص کر جو کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے وہ پھر ان میں تو یہ چیز آنی تھی نا، شک و شبہات اٹھنے تھے کہ بھی کیا ہوا، صبح کو یہ بندہ مسلمان ہو گیا، رات کو یہ پھر گیا۔ تو یعنی ان کے دلوں میں یہ بات اٹھے کہ ممکن ہے جی کہ اسلام میں کوئی ایسی بات، ایسی کوئی خامیاں، کوئی عیب اس نے دیکھ لیے ہوں، اس کو سمجھ آ گئی ہو بات، تو اس نے شام کو یہ پھر گیا اس چیز سے۔ یعنی ان کا آبجیکٹیو کیا تھا کہ ان گندی اور مذموم حرکتوں سے کہ لوگوں کو ایمان سے روک دیا جائے اور مسلمانوں کو گمراہ بھی کیا جائے، جیسے اوپر ہم نے بات پڑھ لی۔ اور پھر کہتے کیا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار کر لو، لیکن اپنے ہم مذہب یعنی یہود کے علاوہ کسی کی بات پر یقین نہ کرنا۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے، یعنی اگر جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو اس کو جتنی مرضی جو مرضی زور لگا لے، ساری دنیا مل کر زور لگا لے تو اس کو اس نفع سے نہیں روک سکتا۔ یعنی ہدایت آنا تو ایک بہت بڑا نفع ہے، اور جو ہدایت کی طرف آنا نہ چاہے تو اس کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کون محتدین ہے اور کون بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں اس کی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے ہی ملتی ہے۔ کتنی خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے چچا ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ پھر آگے مزید ان کی بات، یعنی یہودی یہ بھی بات کہتے ہیں کہ دیکھو اس چیز کو تسلیم نہ کرو، یعنی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کیونکہ نبوت تو تمہارے اندر رہی ہے اور یہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، اور اسی طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین حق بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ باتیں ایک دوسرے سے کرتے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی یہ آپ کے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو نبوت ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے، تو اللہ کیا اپنا فضل ان کے کہنے پر تقسیم کرے گا لوگوں میں؟ یعنی اگر ان میں نبوت رہی ہے تو اب عربوں میں نبی آ گیا تو یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی، کیا اللہ کسی اور پر اپنی یہ نبوت، اپنی رحمت، اپنا فضل نہیں کر سکتا؟ یعنی انہی کا لکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے منصب سے اتر گئے جب جو انہوں نے حرکتیں کی، اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت جسے چاہے اللہ مخصوص کر لے اپنی رحمت کے لیے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی ان یہودیوں کی یہ سازشیں، یہ حرکتیں سب اس لیے تھیں کہ انہیں اس بات کا غم اور جلن تھی کہ یہ جو علم و فضل اللہ نے ہم پر کیا تھا، ہم میں انبیاء اٹھے تھے، وحی اور شریعت ان میں آئی تھی، تو وہ اللہ نے اب کسی اور کو دے دی ہے، اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ دین جڑ پکڑ گیا یعنی مضبوط ہو گیا تو دنیا میں ان کا تو جو مرتبہ ہے، جاہ و وقار، وہ سب ختم ہوگا، اور جو انہوں نے حق باتیں چھپا رکھی تھی لوگوں سے وہ سب فاش ہو جائیں گی۔ یعنی ان کی کتابوں میں دیکھیں نا کئی سزاؤں کا انہوں نے چھپایا، جیسے رجم کی بات آ رہی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں تبدیلیاں کر رکھی، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ اب جب صحیح کتاب آ گئی تو لوگ آئیں گے نا اس صحیح کتاب کی طرف، وہ حق بات کو سمجھیں گے، تو پھر تو جو ان کی دکان تھی وہ بند ہو جائے گی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو دین اور شریعت اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ یعنی اگر ان میں یہ چیزیں تھیں تو اب انہی میں رہیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے وہ کرے، اور اس کو پتہ ہے میں نے کس پر اپنا فضل کرنا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ آپ ان کو خزانہ بھی دے دیں گے، یعنی کچھ ایسے امانت والے لوگ بھی ہیں، آپ ان کو خزانہ بھی دیں گے تو یہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے، اور پھر آپ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی پائیں گے کہ آپ ان کو 1 دینار بھی دیں گے نا تو یہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یعنی یہاں پر جو اہل کتاب میں 2 طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اب دوسرے جو ایسا کر رہے ہیں، یعنی ان کو 1 دینار بھی دیں تو وہ واپس دینے کو تیار نہیں، تو اس کی وجہ کیا؟ یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پر ان جاہلوں کا، یعنی ہم ان کا حق کھاتے ہیں ان جاہلوں کا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب وہ یہ جاہل کون؟ یعنی ان پڑھ لوگ، اور اس سے مراد عرب کے مشرکین تھے۔
یعنی یہود کے جو خائن لوگ تھے نا، جو جھوٹے اور دغا باز لوگ تھے، وہ کیا دعویٰ کرتے کہ یہ جی مشرک ہے نا، اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو یہ بات کہی نہیں، تو یہ اللہ پر اتنا بڑا یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ کیسے یعنی لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے، اور ان کو سب پتہ ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ آیت سن کر یہ بات فرمائی کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے اور زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں، اور سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے کسی کوئی نیک ہو یا کوئی برے کام کرنے والا ہو۔ اور دیکھیں آج سبحان اللہ ہمیں ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی میں بھی تم انصاف کی بات سے نہ پیچھے ہٹنا، یعنی عدل و انصاف۔ اور دیکھیں پیچھے ہم نے واقعہ بھی پڑھا، قرآن کریم میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں یہودی پر انہوں نے مسلمانوں نے انصاریوں نے غلط الزام لگا دیا کہ چوری اس نے کی ہے، وہ یہودی تھا۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اب جو دلائل تھے ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا، لیکن جب اللہ نے وحی اتاری کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ برے لوگوں کے حمایتی نہ بنیں، یعنی اللہ نے واضح کر دیا اپنی نبی پر کہ جو چوری کرنے والا شخص تھا وہ انصاری ہی تھا، وہ مسلمان ہی تھا، یہودی نہیں تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بری کیا۔ یعنی دیکھیں اسلام تو پھیلا ہی ایسے ہے خوبصورت رویوں سے، تو ان کی کتابوں میں اللہ یہ حکم تو نہیں دے سکتے نا، تو یہ تو جھوٹے ہیں۔ پھر جی آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، یعنی جو اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ اور آگے انہی کی گھٹیا حرکتوں کے بارے میں مزید بات آ رہی ہے کہ بے شک جو اللہ کے عہد کو یعنی اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کی سزا کیا ہے، یہاں پہ 2-3 چیزیں آ رہی ہیں۔ کیا چیز ہے جی؟ پہلی کہ اللہ فرما رہے کہ اللہ ان سے بات نہ کرے گا قیامت کے روز، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کتنی بڑی سزا کہ اللہ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ان سے کلام نہ کرے گا، یہ کوئی چھوٹی سزا ہے۔ اب سزا تو باقی ظاہر ہے جہنمیوں کو سب کو ملے گی جو شرک کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالنا، بدل دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دیکھیں اسی پر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ کلام نہ کرے گا، یعنی بات نہ کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچنے والا ہو۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں بھی ہماری سمجھ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹریڈنگ کے ہی حوالے سے بھی بات آ رہی ہے کہ کوئی اپنی چیزوں کو بیچ رہا ہے، سودا کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اس کو فیئر رہنا چاہیے، لوگوں کو دھوکے فریب میں نہ ڈالے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ کہنا کہ یہ مال ایسا ہے، یہ ایسے ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بھی تباہی ہے، سورۃ المطففین میں ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی بیماریوں سے بچائے اور سیدھے راہ پر رکھے، ایمان پر جمائے رکھے اور رزق حلال نصیب فرمائے۔ رزق حلال کی بہت اہمیت ہے، سارے نیک کام، ساری عبادت اسی کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر رزق حلال پیٹ میں نہیں جا رہا تو بس سمجھے کہ پھر کوئی کام ایکسیپٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بری بلا سے ہمیں بچائے، رزق حلال نصیب فرمائے ہمیں۔ تو جی 77 تک کی تفسیر ہو چکی ہے، انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔